LA 22 حلقہ 5 ضلع پونچھ سے عوامی اتحاد کے نامزد امیدوار حلقے کی جانی پہچانی دل عزیز شخصیت راجہ منظور احمد کیانی نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آزاد کشمیر میں دھاندلی کی گئی۔ راجہ منظور احمد کیانی نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا۔ الرحمن الرحیم، میں راجہ منظور احمد کیانی، سابق سیکرٹری حکومت آزاد جموں اینڈ کشمیر، امیدوار آزاد جموں اینڈ کشمیر اسمبلی حلقہ LA 22 پونچھ 5 آپ سے مخاطب ہوں۔ میں حلقہ LA 22 پونچھ 5 کے تمام ووٹران کا جنہوں نے میرے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پروگرام سے اتفاق کیا۔ میرا پروگرام تعمیر و ترقی کا پروگرام ہے اور اس کے لیے میں ان کا شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں حلقہ نمبر 5 کے ریٹرننگ افسر صاحب کے بارے میں آپ کو مطلع کرتا چلوں کہ انہوں نے جو پولنگ اسکیم مرتب کی وہ ایک جانبدارانہ پولنگ اسکیم تھی اور سارا دن لوگ اپنا جو نام ہے، اپنا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ تلاش کرتے رہے کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر جاتے تو انہیں بتایا جاتا کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن فلاں ہے، وہاں جاتے تو پھر بتایا جاتا کہ فلاں ہے۔ بالخصوص خواتین کو بہت تکلیف ہوئی اور بیشتر لوگ، کافی سارے لوگ ایسے تھے ووٹرز کے جن کو اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں مل سکا۔ میرے ملکہ گاؤں موضع بلاکھا کا ایک ووٹر محمد سرور خان موضع بلاکھا کا راشی ہے، اس کا ووٹ جو ہے وہ راولہ کوٹ درج کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک گاؤں کے ووٹرز کو تیسرے چوتھے پانچویں گاؤں میں درج کیا گیا اور بعض کیسز میں تو جو ہے وہ 3 4 6 بلکہ 10 میل تک دور درج کیا گیا۔ یہ ایک منظم دھاندلی تھی کہ ریٹرننگ افسر صاحب نے جو ریٹرننگ افسر صاحب نے اس طرح کی جو متنازع پولنگ اسکیم مرتب کر کے تو اس دھاندلی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ دوسرا جو سب سے بڑا اعتراض اس الیکشن پہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں کھلے عام ایک جماعت نے یعنی PTI نے جو اپنے پیسے تقسیم کیے اور پیسے تقسیم کر کے لوگوں کو اپنی طرف، ووٹرز کو اپنی طرف موڑا اور اس بات کا علم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی ہے، تمام لوگوں کو ہے، لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی اور حکومت بھی یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بارے میں کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ تیسرا اعتراض میرا اس الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ میری ریٹرننگ افسر صاحب سے ملاقات ہوئی اصالتاً۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ غیر جانبدارانہ الیکشن کو جو ممکن بنانے کے سلسلے میں آپ غیر جانبدار عملہ تعینات کریں، تو انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں غیر جانبدار عملہ تعینات کروں گا، لیکن جو ان کا عمل تھا اس کے مغائر تھا اور انہوں نے جانبدار عملہ تعینات کیا جو PTI کی جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا اور اس کے حق میں جو ہے ووٹ ڈلواتا رہا۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں لوکل کسی اسٹاف ممبر کو نہیں تعینات کروں گا، لیکن بیشتر مقامات پر لوکل جو لوگ تھے سرکاری ملازم ان کو تعینات کیا گیا اور وہ جو اس دھاندلی میں پوری طرح شریک رہے۔ یہ سارے جو میں نے معاملات آپ کے سامنے بیان کیے، یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے اوپر رکھے، یہ اس الیکشن کو متنازع بنا رہے ہیں اور یہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ منظم قسم کی دھاندلی کی گئی ہے اور مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سارا دن ووٹ لوگ تلاش کرتے رہے اپنا پولنگ اسٹیشن۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ جو پولنگ فرشتیں جو مرتب کی ہیں وہ 95% ٹھیک تھی، لیکن جو پولنگ اسکیم مرتب کی گئی وہ اس نظریے سے مقرر کی گئی کہ جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر بکھر جائیں اور خاص جگہوں کے لوگوں کو ان کو علم تھا کہ یہ PTI کے سپورٹر نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ مختلف مقامات پر دور دراز علاقوں میں ان کا پولنگ اسکیم ان کو ظاہر کیا گیا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک گاؤں میں ایک ووٹر لسٹ
گاؤں کی ووٹر لسٹ موجود ہے، اور تقریباً ہر گاؤں میں اور بعض کیسز میں ایک گاؤں میں 3 پولنگ اسٹیشن میں 3 پولنگ اسٹیشن ہے. تو یہ کیا جو اذیت ہے کہ اس کے لوگوں کو اس پولنگ اسٹیشن پر ووٹ دینے کا حق نہ دیا جائے اور چوتھے پانچویں چھٹے گاؤں میں ان کا ووٹ جو ہے وہ درج کیا جائے پولیس اسکیم میں. یہ ایک منظم دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اس طرح کی لاقانونیت جو ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہ کی جائے؟ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ریٹرننگ افسر حلقہ L22.5 کے خلاف طے ضابطہ کارروائی کرے الیکشن کمیشن. اور فیاض کیانی DNN راولاکوٹ آزاد کشمیر.